وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 10۔ آج کی جو سبق ہے اس کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کی محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل و درائیت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، اور میں تو صرف اس علم بالوحی کی بنا پر واضح درس سنانے والا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 10۔ قل ارائیتم، آپ ان سے کہیے مجھے بلا بتاؤ، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم اس سے انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایک ایسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان بھی لے آئے، فآمن، ایمان بھی لے آئے، واستکبرتم، اور تم اس سے اکڑے ہی رہے، انکار، تم نے اس سے تکبر کی روش اختیار کر لی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سامعین اکرام، ترجمہ آپ نے سنا، اس میں مضمون یہ ہے کہ ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شان نزول کے مطابق تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ان کا یہ الزام تھا کہ یہ تم نے گھڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا گھڑا ہوا یا نہیں گھڑا ہوا۔ لیکن اگر نہیں گھڑا ہوا، گھڑے ہوئے کا تو جواب دے دیا نا، کہ مجھے کیا لالچ پڑی ہے کہ تمہیں میں اپنی طرف سے گھڑ کے کلام الہی پیش کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، اور میں اس کے مقابلے میں اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کلام اس پر یعنی پیش کروں، اپنا کلام، اور پھر دعویٰ کروں کہ یہ اللہ کا ہے، تو وہ تو مجھے عذاب دے گا۔
جو عذاب الہی آئے گا تو تم مجھے بچا ہی نہیں سکتے. تو وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کان من عند اللہ، اس کی بات کی جا رہی ہے. سامعین کرام، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کلام کا سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے، یعنی گھڑے ہوئے کی تو بات ہوگی. اب یہ ان کان من عند اللہ ہے، اب یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ ہے واقعی طور پہ، اور تم اس سے انکار کرتے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، تم اس سے انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے ایک مثال موجود ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ. اس سے کون مراد ہے؟ یعنی کہا کیا جا رہا ہے، گواہی دی بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اور وہ ایمان لے آیا اور تم پھر بھی اس سے انکار کرتے ہو. سامعین کرام، اس واقعے کا گہرا تعلق جو ہے، اس آیت کا گہرا تعلق یعنی نجاشی سے ہے، جو کہ یمن کا ایتھوپیا کا میرے خیال سے، ایتھوپیا، حبشہ، اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا. اور وہ یعنی ایک نیک دل حکمران تھا. سامعین کرام، 5 نبوی تقریباً ہجرت حبشہ کا سال ہے، 5 نبوی. تو حضور نے فرمایا اپنے مکے کے مسلمانوں کو، دیکھو تم یہاں تم پہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنا دین بچانے کی خاطر ہجرت کر لو، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا عادل حکمران ہے، وہ اس کی مملکت میں جا کے رہو. تو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، تقریباً 120 مسلمان جو تھے، وہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کر لی. تو یہاں کے روسا اور مکے نے ایک وفد تیار کیا نجاشی کے لیے، نجاشی کے دربار میں، کہ بھئی ان کو ہم واپس لے آئیں گے. ظاہر ہے وہ یعنی ایسا وقت تھا کہ کسی گھر سے بیٹا چلا گیا، کسی گھر سے باپ چلا گیا، اس طرح ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے تقریباً چلا گیا. وہ تعداد میں نے آپ کو بتا دی. تو بہرحال ایک کوہرام سمجھ گیا مکے میں. تو یہاں سے لوگوں کا ایک وفد تحفے تحائف لے کے وہاں گیا حبشہ کہ ان کو ہم واپس لاتے ہیں. وہاں جا کے روسائے حبشہ جو تھے، یعنی اس کے درباری جو تھے، پہلے انہوں نے اس وفد نے ملاقات کی اور ان کو تحفے تحائف وغیرہ دے کے راضی کر لیا، اور کہا کہ بادشاہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، ہماری ملاقات کرا دو. اور ہماری تو انہوں نے ملاقات کا اہتمام کر لیا بادشاہ سے، نجاشی سے. تو انہوں نے عرض کی، کس نے؟ وہ قریش مکہ نے، اس کے وفد نے، کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ بگڑے ہوئے لوگ جو تھے ہمارے دین سے بھی پھرے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سے بگڑ گئے ہیں، ناراض ہو کے یہاں آ گئے، برائے مہربانی وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں تو ایسے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے بھی پوچھوں گا ان کا کیا کہنا ہے. تو ان کو بلایا گیا. جعفر طیار اس وفد کے سربراہ تھے، اور انہوں نے آ کے، وہ تاریخی واقعات ہیں سامعین کرام، انہوں نے ان سے پوچھا بادشاہ نے کہ بھئی تم کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیوں ادھر آ گئے ہو اور کیا. تو انہوں نے اپنی تفصیل بتائی کہ بادشاہ ہمارا حالت جو تھی بری طرح بگڑ گئی تھی معاشرے کی، ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عادل جو ہے نبی بھجوایا اور ہمیں توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی. تو خیر ان کی جو تقریر تھی وہ تھی، آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے جو ہے کر لی، پھر وہ چلے گئے. یعنی میرے خیال سے ان کو بادشاہ نے کہ جاؤ ٹھیک ہے تم رہو، تمہیں کوئی یہاں سے وہ نہیں کر سکتا. پھر دوسری ملاقات انہوں نے کی
یعنی وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت وہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ خلاف ہے، جو آپ جس طرح آپ مانتے ہیں اسی طرح وہ نہیں مانتے. انہوں نے دوبارہ بلوا لیا کہ بھئی تمہیں اپنے دین کی وضاحت کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ. تو انہوں نے پہلے مشورہ کیا مسلمانوں نے کہ بھئی کیا کہنا ہے. تو طے یہ پایا کہ ہم جو کچھ بھی ہو حق بات کریں گے. سورہ مریم نازل ہو چکی تو جعفر طیار نے ان کے دربار میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کلی طور پہ وہ تھیں عبدہ و رسولہ نا، کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. وہ آیات پڑھ رہے تھے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. جب انہوں نے تقریر ختم کی، بادشاہ نے کہا، ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ لوگوں سن لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے ان کی حیثیت اس تنکے سے زیادہ نہیں، یعنی تن کے برابر بھی زیادہ نہیں. یہی ہے عبدہ و رسولہ. اور وہ ایمان بھی لے آئے، نجاشی جو تھے ایمان بھی لے آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی انہوں نے تحائف بھی بھجوائے. اور پھر جب انہوں نے نجاشی بادشاہ کی جب موت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا. بہرحال وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ سب جو ہے یعنی پھر نجاشی نے وہ تقریر کے بعد کہا کہ بھئی مسلمانوں کو کھلی چھٹی دے دی، جہاں مرضی چاہے رہو، امن امان ہو گئے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو یہ سب ہوا کس کے سامنے؟ ان مشرکین مکہ کے سامنے، کہ بالکل یہ مذہب جو ہے حق ہے. وہ مسلمان بھی ہو گیا اور یہ یعنی راندہ درگاہ ہو کے واپس چلے آئے. یعنی انہوں نے شہادت دی، نجاشی نے شہادت دی کہ ہاں یہ پیغمبر حق ہیں، ان کا کلام حق ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. شہید شاہد من بنی اسرائیل. اب اتنی بڑی شہادت کے بعد ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ سارے ان کے شکوک و شبہات تو دور ہو گئے. یہ کلام الہی کلام حق نہیں ہے، یہ پیغمبر حق نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے اس نے دعویٰ کر دیا ہے. یعنی مختلف قسم کی باتیں تھیں. تو اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن. یہ اس پہ میں نے یہ تقریر کی ہے. واستکبرتم، اور تم نے تکبر کی راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا. تو اب یہ ہے کہ تم ظالم قوم ہو. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو خیر ان حالات کے مطابق، شان نزول کے مطابق میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی ہے سامنے کرام. لیکن اب یہ ہے کہ آج کے حساب سے ظاہر ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہم اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ تقریباً 100% ہم پہ بھی فٹ آتی ہے یہ آیت. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں. پیغمبر کی تعلیمات سے ہم عملاً انکاری ہے یہ قوم. ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم اس سے انکاری ہیں. اور یہ تمام گواہیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس زمانے میں تو وہ ایک گواہی تھی ان کی، باقی تو واقعاتی شہادتیں تھیں، لیکن ایک گواہی ایسی مضبوط تھی نجاشی کی. ہمارے سامنے تو بے شمار گواہیاں موجود ہیں سامنے کرام. یعنی صحابہ نے کس طرح اسلام کو قبول کیا اور پھر ایک جماعت بن کے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی. حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کا جو یعنی جہاں وہ گئے اور اسلام کی اللہ کی حکومت قائم کی، وہ 22 لاکھ مربع میل تھی سامنے کرام.
تو پھر بھی یعنی یہ سارے واقعات اور شواہد ہمارے سامنے ہیں، اور پھر بھی ہم نے تکبر کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو اب یہ دیکھیں یہ تقریباً ہم پہ فٹ آتی ہے بالکل۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بارے میں بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا یہ ہے کہ یہ صرف ایک متبرک کتاب ہے، اس کا ہمارے زندگی سے یا زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے تمام زندگی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کو ہم زندگی کا ضابطہ نہیں سمجھتے، دین اسلام کو بحیثیت دین یعنی نظام حیات یا زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پہ ہم نہیں لیتے۔ زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں سامنے کرام، من حیث الامت، یہ بہت بڑی بات ہے، اربوں مسلمان ہیں، اربوں، لیکن ہم قرآن کو بحیثیت ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انکاری ہیں، بلکہ انکاری ہیں۔ یعنی 1 انچ ٹکڑے میں آپ بحیثیت حکومت آپ مجھے شہادت نہیں دے سکتے کہ اس ٹکڑے میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ 56-57 اسلامی حکومتیں ہیں برائے نام، سمیت پاکستان کے، سمیت سعودی عرب کے، کہ جہاں ان کے اپنے قوانین ہیں، اپنے قوانین ہیں، جو چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں، خواہ کہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت یعنی بہت پستی کی حالت ہے ہماری۔ اچھا، اب اس میں ایک مضمون ہے کہ تکبر کی روش تو ہم نے اختیار کر لی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یعنی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، دکھ والی بات ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تکبر کی روش، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، اگر غلط ہے تو آپ چیلنج کر دیں کہ نو، ایسا تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ ہماری منزل ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے، اور ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی، نو، ناٹ ایٹ آل۔ اربوں ہیں بھائی، اربوں، خس و خاشاک۔ کیا ہے؟ خس و خاشاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا بھی ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم جو ہو یعنی آج تو تم اچھی حالت میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، آج تو تم اچھی حالت، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح اکٹھی ہوں گی، اور تمہارا جس طرح کے بھوکے جو ہیں، یعنی ایک تھال ہے کھانے کا، اس پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ جب سیر ہو جاتے ہیں پھر اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ تم آ کے کھاؤ، پھر وہ اور لوگوں کو کہتے ہیں۔ تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ تمہیں آ کے کھائیں گے، اور تم بری طرح جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ یہ عذاب الہی کے الفاظ تو خیر میں نے اپنی طرف سے کہے، حدیث کا مضمون یہی ہے کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ آ کے تم پہ چڑھائیاں کریں گی، تمہیں مفتوح کریں گی۔ ہم پہ کیا انگریزوں کا غلبہ نہیں ہو چکا؟ آج بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں، آج بھی بادشاہت انہی کی ہے ظاہری طور پہ۔ تو لیکن ایک عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم غلام ہیں، یعنی آج انگریزوں کا نظام ہے، اور آپ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے قوانین آج تک چلے آ رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے، یعنی میری زندگی پاکستان کے بنے 70 سال ہو گئے، زندگی میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں، یا زانی کو رجم کیا گیا ہو، یا شرابی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ کون سی مملکت ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے،
جس کا نام آپ نے رکھا ہے. تو یہ تکبر ہے ہمارا. ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، نہ اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. بس ہماری خواہشات نفس ہیں جو ہمارا خدا ہیں. آپ دیکھیں اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے لیڈر جن کی یعنی کروڑوں کی تعداد میں جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ کو دنیا کی طرف بلاتے ہیں، دنیا کے جہنم کی طرف بلاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی الیکشن ہونے والا ہے جولائی میں، ابھی جون کا مہینہ ہے. ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو عزت دو، یہ نعرہ ہے، یہ منشور ہے. اس نعرے پہ لڑیں گے. کہاں اسلام، کہاں اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کا تقوی؟ نہیں، یہ نہیں ہے. بس وہ صاحب جو ہے نااہل ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں اب ووٹوں کے بکسے بھرو تاکہ میں یہ نااہلی جو ہے وہ دور کر دوں. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں. اور تکبر جو ہے ہمارا ایک قومی شیوہ بن گئی ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، یہ الفاظ 100% ہماری قوم پہ من حیث الامت، پاکستان نہیں، پوری امت پر یہ چسپاں ہوتا ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کی روش تم نے اختیار کر لی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم، جو قوم ظالم ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن ظلم کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں اور اس کا حق غصب کر لیں، کسی کا حق غصب کر لیں، یہ ظلم ہے. اب بندگی تو اللہ کا حق ہے، لہ الخلق و لہ الامر، مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اس کا چلے گا. تو جب حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا تو ظالم قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال سامعین کرام بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اور محسوس کریں تو ہم ایک ظالم قوم ہیں. ظالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق بندگی کو ہم نے سلب کر لیا ہے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو یہ ظلم ہے. تو جب ظالم، یعنی یہ میں عام طور پہ آپ کے لیے اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ ذرا محسوس کریں. حالانکہ اگر آپ معاشرے میں جائیں، پوچھیں گچیں، کوئی بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. کروڑوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کو حق بندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کی محبت کو ترک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم کیسے ظالم ہیں، ہم کیسے ظالم ہیں. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس کرنا چاہیے. اس میں بس صرف ایک نقطہ ہے آخری میں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. اور یہ آپ دیکھ لیں آج، یعنی کوئی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے حالات بدل جائیں، اور ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی. آج دیکھ لیں ہمیں ہدایت کی توفیق ملنا بند ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے ظلم کا شیوہ اختیار کر لیا ہے. ظلم کیا ہے آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، قانونی خداوندی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. ایک واقعہ میں آپ کو سامنے بتاؤں کہ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے، یعنی ایک مسلک کے سربراہ تھے، فقہی مسلک کے سربراہ تھے، اور بہت بڑے امام تھے، عالم تھے، مجتہد تھے. انہوں نے وقی ان کے استاد تھے، وقی امام وقی. تو انہوں نے
اپنے استاد کو ایک شکوہ بھیجا، شکایت بھیجی. شکوت الی وقین من سوء حفظی. وہ آیت، وہ شعر اشعار کی 4 بند ہیں، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن مفہوم مجھے یاد ہے. اور وہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد وقی کو اپنے حافظے کی خرابی کے بارے میں نے بتایا، شکایت کی. من سوء حفظی. تو انہوں نے مجھے ہدایت کی. وہ اشعار کا مفہوم یہ ہے، جب میں نے ان کو اپنے حافظے کی خرابی کی وہ کر دی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہدایت کی، میرے استاد نے مجھے ہدایت کی کہ تم گناہ کو ترک کر دو، گناہ کو ترک کر دو، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ ایک نور ہے اور یہ گناہ والے دل میں نہیں آتا، یعنی گناہ والے دل میں نہیں آتا. اب دیکھیں امام شافعی بہت بڑے درجات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر تو انسان بھی ہیں، اور انسان معصوم عن الخطا تو ایک پیغمبر کی ذات ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں نقطہ یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل گناہ سے بھرے ہوں گے اور ہم گناہ کو ترک کرنے پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ ہدایت کا نور نہیں ملے گا. ہدایت تو ایک نور ہے سامنے کرام. ہدایت ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہدایت تو ایک نور ہے. اگر وہ نور قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور اگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ نور ہدایت کی ہمیں توفیق نہیں ملے گی اور وہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا. عام طور پہ آپ دیکھیں سامنے کرام کہ انسان کو اپنے آپ کو بدلنا کتنا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر توفیق نہیں ملتی، نیکی کی توفیق نہیں ملتی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو ظلم کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظلم کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حق بندگی کو تسلیم کرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے سر جھکا کے کہنا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنا ہوگا اور کہہ دینا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ سنا دیجئے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. آپ بتاؤ مجھے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ کلام، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس سے انکاری ہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور ایک گواہی دینے والا گواہی بھی دے دے بنی اسرائیل کی طرف سے، وَآمَنَ، اور وہ ایمان بھی لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم پھر بھی تکبر پر اٹے رہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Say, have you considered what if it is from God and you disbelieve in it? A witness from the children of Israel testified to its like and has believed, while you turned arrogant. God does not guide the unjust people. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔